اعراف رجالا اور پکاریں گے اصحاب اعراف بہتوں کو یعرفونہم ان کو پہچان رہے ہوں گے یعرفونہم ان کو پہچانتے ہوں گے پہلے سے تعلق ہوگا چاہے وہ تعلق دوستانہ رہا ہو یا دنیا میں کوئی معاملہ رہا ہو رشتہ داریاں رہی ہوں مگر ان کو پہچانتے ہوں گے کیسے بسیماہم ان کی پیشانیوں کو دیکھ کر پہچان لیں گے آج بھی تعارف ذریعہ پیشانی ہے چہرہ پورا ذریعہ تعارف ہے یہاں پیشانی بول کر بلا دیا گیا ہے بسیماہم سیما پیشانی ان کی پیشانیوں کو دیکھ کر ان کو پہچان کر پکاریں گے قالو اور پوچھیں گے ما اغنا عنکم جمعکم تمہارے کام میں نہیں آئی تمہاری جمعیت تمہارا لشکر تمہارے فالوورز تمہارے پیچھے چلنے والے تمہاری ہاں ملانے والے تمہارے ساتھ چلنے پھرنے والے بھیڑ کہاں چلی گئی ما اغنا عنکم جمعکم ما اغنا نہیں کام میں آیا سورہ لہب یاد ہے زبانی آپ کو وہی لفظ آیا ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب ابو لہب کے کام میں نہیں آیا اس کا مال نہ اس کی اولاد وہاں بھی ما اغنا یہاں بھی وہی لفظ ما اغنا نہیں کام میں آیا نہیں غنا بخشا نہیں ضرورت کی تکمیل کیا نہیں حاجت کو پوری کر سکے عنکم تم سے جمعکم تمہاری جمعیت تمہاری لشکریت وما کنتم تستكبرون اور وہ جو تم تکبر کیا کرتے تھے وہ بھی کام میں نہیں آیا تستكبرون استکبار اس کا مادہ ہے اصل ہے تکبر بڑا ہونا اور اب سینتے آ جائے تو بڑائی کو چاہنا تم جو بڑائی چاہتے تھے اکڑ کے چلتے تھے استکبار فی الارض کے دعوے دار تھے تمہارا یہ بڑا پن بھی کام میں نہیں آیا یہ دو سوال کریں گے اور تیسری بات بڑی پیاری ہے اہا اولئک الذین اقسمتم ہاں سنو کیا یہی وہ لوگ ہیں تم جن کے بارے میں قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ان کو اللہ کی رحمت نہیں پہنچے گی یہ تغریب بیچارہ جب دیکھو نماز کے لیے کھڑا رہنے والا کپڑے پرانے مفلوق الحال دنیا میں بے حیثیت تمہاری نگاہ میں اس کی کوئی وقات نہیں تھی تم سمجھتے تھے ان کو ہٹاؤ تو تمہارے پاس ہم بیٹھیں گے پیچھے واقعات آ چکے ہیں کچھ قریش نے کہا تھا اے اللہ کے نبی ہم آپ کے پاس کیسے بیٹھیں آپ کے دائیں دیکھو تو پھٹا پرانا بائیں دیکھو تو پھٹا پرانا ان کو ہٹاؤ تو ہم بیٹھ کے آپ کے ساتھ کچھ بات کرنے کے لائق سمجھیں گے سورہ انعام میں آیت آ چکی ہے اللہ نے حکم دے دیا آپ صبح شام پکارنے والوں کو اپنے پاس سے نہیں بھگا سکتے ولا تطرد الذین يدعون ربهم آپ مت بھگائیے ان کو جو صبح شام اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں يدعون ربهم رب کو پکارتے ہیں خوفا وطمعا کبھی خوف ہوتا کبھی امید ہوتی یہ اہل اللہ کو آپ مت ہٹائیے تو یہ کفار قریش کی طرف سے پیشکش آ چکی ہے یہاں بہت سے لوگ آج بھی ہیں جو غریب مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہونے میں شرم محسوس کرتے ہیں صفوں میں غریب آیا تو ناک بھون چڑھاتے ہیں کوئی غریب آدمی متوجہ ہوا تو کلام کرنے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر خدا کی مار ہے خدا کی رحمت ان کے اوپر نہیں ہے دین مارا کرتے تھے اہا اولائی مانے کیا ہا اولائی یہی لوگ ہیں الذین اقسمتم کہ تم نے قسمیں کھائی تھی لا ینالہم اللہ برحمہ کہ نہیں پائیں گے وہ اللہ سے کوئی رحمت یعنی ان پر اللہ رحمت نہیں کرے گا نالا ینالو حاصل کرنا ہو پا لینا برحمت رحمت کو انہی کے سامنے اب کہا جائے گا ادخلوا الجنت داخل ہو جاؤ جنت میں دنیا والے سمجھتے رہے کہ رحمت کے حقدار نہیں ہوں گے اور انہی کے سامنے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جنت میں یہ ان کے لیے باعث فکر اور ان مومنین کے باعث فرحت اور خوشی اور شادمانی کہ تم کل تک حقیر سمجھتے تھے ہمارا تمسخر کرتے تھے مذاق کیا کرتے تھے اب تمہارے سامنے بحکم خداوندی ہم اس مقام پر جا رہے ہیں جو رحمتوں کا مسکن ہے ادخلوا الجنہ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون نہ تم پر کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوں گے جنت میں داخلے کے بعد دو چیزیں بڑی خاص ہیں کوئی خوف نہیں ہوگا بیماری کا خوف بڑھاپے کا خوف مفلسی کا خوف جھگڑے کا خوف گھر سے بے گھر ہونے کا خوف کرایہ دینے کا خوف پھر دوبارہ اللہ کی ناراضگی کا خوف کوئی خوف نہیں ہوگا لا خوف خوف میں دو پیش ہے یہ بھی اسی نکرہ کے واسطے دو زبر ہو یا دو زیر یا دو پیش یا تینوں کامن ان کے واسطے آتے ہیں تعمیم پیدا کرتے ہیں لا خوف لا کے تحت آیا ہے کوئی خوف نہیں یہ کوئی کہاں سے آیا اسی تعمیم کا ترجمہ ہے لا خوف خوف کی کوئی قسم حاصل نہیں علیہم علیکم کا کہ مخاطب یہاں مسلمان ہیں تم پر کوئی خوف نہیں ولا انتم تحزنون اور نہ تم غمگین ہوں گے رنجیدہ ہوں گے دیکھو خوف اسم ہے اس کی نفی کیا کوئی خوف نہیں اور تحزنون یہ فعل مضارع ہے اب نہ تم کو حزن و ملال ہے نہ آئندہ تم کو رنج قریب آئے گا مستقل طور پر تم مغموم کبھی نہیں ہوں گے ہمیشہ فرحت یاب رہیں گے جنتی باہم بڑے خوش ہوں گے یہاں تک کہ دنیا والا وہ غم دونوں اچھے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے ہم اچھے ہیں تم کیسے اچھے ہو گئے آپ کو شاید تعجب ہوگا دنیا والے جانتے ہیں کہ کتا وفادار ہوتا ہے سارے انسان کتوں کو پالتے ہیں وفاداری کی وجہ سے گھوڑے کو نہیں جانتے حالانکہ ہمارے اسلام میں کتے کی وفاداری سے بڑھ کر گھوڑے کی وفاداری ہے گھوڑا رہا تو فرشتے بھی آئیں گے کتا رہا تو فرشتے نہیں آئیں گے یہ عیب بھی ہے مگر یہ عیب تو سرسری ہے سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ کتا اپنے جیسے دوسرے کتے کو دیکھ کر برداشت نہیں کرتا یہ صفت بڑی خراب ہے اس کی تو اگر کسی مسلمان میں اور دنیا کے کسی انسان میں چاہے وہ کسی مسلک کا کسی مذہب کا ہو اس میں اگر یہ خرابی آ گئی کہ اپنے جیسے ابھرتے ہوئے بڑھتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے انسان کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا ہے تو یہ صفت کتوں کی صفت ہے یہ صفت انسانوں کی ہو سکتی ایک کتا اپنے محلے میں کسی دوسرے کتے کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا کسی بھی وجہ کے بغیر اس پہ حملہ کرے گا اسے چت کرے گا اسے باہر بھگائے گا یہ صفت انسان کی بڑی خراب ہے اگر وہ اپنے جیسے انسان پر حسد کرنا لگے کسی انسان کے حسد کرنے کا مطلب کیا ہوتا کہ جس پر رب کریم کی طرف سے عنایات ہیں تم ان عنایات پر معترض ہو اعتراض کر رہے ہو اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو نوازا ہے اس کی نوازش پر تمہارا کوئی اعتراض ہے اس لیے حسد بہت معیوب ہے حسد سے ساری نیکیاں ایسی ختم ہو جاتی ہیں جیسے استورا بالوں کو صاف کر دیتا ہے اور آگ لبیوں کو کھا جاتی ہے الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں کوئی مسلمان کسی کو دیکھ کر رنجیدہ نہیں ہوگا یہاں کیا ہے فلاں صاحب ہے چہرہ اتر گیا فلاں صاحب ہے چہرہ اتر گیا فلاں صاحب ہے تو دونوں جمع نہیں ہو سکتے ایک جگہ پر جنت ایسی جگہ ہے جہاں سب کے سب جمع ہوں گے یہاں تک کہ جنت کے باہر جو نار حیات ہے اللہ تعالیٰ وہاں ہر ایک کے دل سے کینہ اور کپٹ کو نکال کر دھل دے گا تب داخل ہوں گے جنت میں اور یہ مت سمجھو کہ خالی فاسق قسم کے لوگ ہوں گے نہیں بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ کی جو جنگیں ہوئی ہیں جنگ صفین اور جمل کی ان کے درمیان جو اندر سے بات آ گئی تھی فرمایا ہے کہ شاید ہماری دھلائی کے واسطے وہ نہر رکھا ہے اللہ نے صفائی کر دی جائے گی کوئی بھی مومن جنت میں نہیں جائے گا اس حال میں کہ اس کے دل میں کینہ ہو کسی انسان کے تعلق سے
धुलाई के बाद जाएगा अंदर। यह है आयत इशारा करती है। तुम गमगीन क्यों नहीं होंगे? उसके असबाब हम खत्म कर देंगे। जिन जिनको देख कर रंज होता था अब नहीं रंज होगा, वो सामने आएंगे तो रंज नहीं होगा। यहां तक कि कोई बाप का कातिल है, उसको देख के गुस्सा आता था, वहां वो गुस्सा नहीं आएगा। क्यों? अल्लाह ताला दिल से उस मादे को निकाल के साफ कर देंगे। उसका नाम है नहर हयात, ये जन्नत से पहले दरवाजे में मौजूद है। तो दो सिफतें हो गई, दाखिल हो जाओ जन्नत में, न कोई खौफ है तुम पर और न तुम कभी गमगीन होंगे, रंजीदा होंगे। ये हाल किसका हो गया? जो अहले आराफ पुकारते रहे, जिन लोगों को उनका ये हाल है। उसके बाद अब पुकारेंगे दोज़ख वाले, वो नादा असहाबुन नार, वो नादा पुकारेंगे। बज़ाहिर नादा क्या है? फेल माजी है, नादा उसने पुकारा, लेकिन इसका ताल्लुक चूंकि ऊपर से आ रहा है, हर एक का आत्मा है वो इज़ा, और जब माजी पर इज़ा आ जाता है तो माना देता है मुस्तकबिल का, इस वास्ते वो पुकारेंगे, तर्जुमा किया जाएगा। और दोज़ख वाले वो नादा असहाबुन नार, और पुकारेंगे जहन्नम वाले, किसको? असहाबल जन्नह, जन्नत वालों को। किस निगाह से पुकारेंगे? अब तक तो इन पर एतराज था कि जन्नत के पीछे पड़े हैं, रात दिन की बातें करते हैं, रात दिन कुरान की मज़हब की बातें करते हैं, रात दिन सुन्नत की बातें करते हैं, कमाने की बातें नहीं करते, फैक्ट्री की बातें नहीं करते, खेती की बातें नहीं करते। इन पे गजब था। अब उन्हीं मुसलमानों को, उन्हीं मोमिनों को जन्नत में देखकर, राहत में देखकर पुकारेंगे। क्या कहेंगे? वनादा असहाबुन नार या असहाबल जन्नह अन ये के अफीजू अलैना मिनल मा, पानी को तरस रहे होंगे, पानी मांगेंगे। अफीजू फेंको, अफाद अफीजू के माने आते हैं फेंकना, उछाल के देना। अन अफीजू अलैना, हमारे ऊपर थोड़ा सा फेंको। क्या? मिनल मा, पानी। पानी नहीं फेंक सकते क्योंकि तुम तो आग में है, पानी वहां जाएगा तो बुझ जाएगी आग, या आग पानी को खा जाएगी। आग पानी जमा कैसे हो सकते? तुम तो सरापा आग में है, ये पानी वहां जा नहीं सकता, और गया तो अपना वजूद खो बैठेगा। पानी को डालो आग पर तो दो हाल से खादी नहीं, या तो वो आग बुझ जाएगी, और ये नामुमकिन है क्योंकि तुमको रखा गया है आग में, वो आग नहीं बुझेगी, और या वो पानी खुश्क हो जाएगा। तो शक्ल है, ठीक है। औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, या उसमें से थोड़ा भेजो जो तुमको अल्लाह ने रिस्क दिया है। औ माने या मिम्मा, उसमें से जो रज़क़कुमुल्लाह, तुमको अल्लाह ने बताओ रिस्क दे रखा है, कुछ ही सही, जो भी हो भेजो। ऐसा नहीं है कि उम्मीद से भेजेंगे, उम्मीद से मांगेंगे। जहन्नम वालों को कोई उम्मीद नहीं होगी। जब रब्बे करीम से उम्मीद इनकी खत्म हो गई है तो बंदों से क्या मांगेंगे? ये नहीं मांग सकेंगे। मगर क्या करेंगे? हद दर्जा मायूसी, हद दर्जा परेशानी, हद दर्जा भूख, हद दर्जा हसरत, इस वास्ते इसका इजहार कर बैठेंगे। कालू, ये जवाब है जन्नत वालों का। कालू, वो कहेंगे इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, बेशक अल्लाह ने हराम कर दिया है उन दोनों को, यानी पानी के कतरे को और रिज़्क़ के टुकड़े को, अलल काफिरीन, काफिरों पर हराम कर रखा है, तुमको मिल नहीं सकता। अल्लाह की रहमत कितनी वसी है कि आज काफिरों पर ना पानी बंद है ना रोटी बंद है, इसलिए आए दिन मुसलमानों के खिलाफ ज़हरशानी कर रहे हैं। अगर उस अल्लाह ने रोजी रोक दिया तो इस्लाम की मोहब्बत समझ में आ जाती। अल्लाह ने आज अपने बागियों को और गद्दारों को न रोजी बंद किया है, न पानी बंद किया है, न फिजाएं रोक दिया है। इसलिए अल्लाह की जमीन पर चलने वाले, अल्लाह के रिज़्क़ से इस्तेफादा करने वाले, अल्लाह के भेजे हुए किताबुल्लाह पर इनकार कर रहे हैं, इन पे एतराज़ात कर रहे हैं, इनकी आंखें नहीं खुल रही हैं। ये कुरान करीम पर अपने दिल को रोक कर नहीं देख रहे हैं, और जिनको तौफीक हो जाती है कुरान खोलकर देखने की, वो अल्लाह के फजल करम से इस्लाम में दाखिल हो जा रहे हैं। क्योंकि कुरान करीम में जो जो कुछ कहा गया है ऐन फितरत के मुताबिक है, फितरत के मुताबिक है। जिंदगी भर जो काफिर खुदा की बगावत करता रहा, भला जन्नत से उसको इस्तेफादे का मौका कैसे मिल सकता है? इस वास्ते रोजी का कोई हिस्सा, पानी का कोई कतरा उसको नहीं मिलने वाला है। हर्रमहुमा अलल काफिरीन, काफिरों पर दोनों हराम क्यों है? सजा इतनी बड़ी क्यों है? खाना नहीं, पीना नहीं। यहां तो आयत में उसकी वजाहत कर दी है, पीछे सूरह कहफ में बता दिया है। अगर ये पानी पानी चिल्लाते रहेंगे, हजारों साल के बाद इनके सामने पानी पेश किया जाएगा, महीनों के बाद नहीं, हजारों साल के बाद। वहीं यस्तगीसु युगासु बिमाइन कलमुहल यशबिल वजूह बिस शराब वसात मुत्तफका, सूरह कहफ में को पढ़ो, रुक कर सोचो कैसा हम सुकून से पानी पी रहे हैं। इस पानी पर दिल से अल्हम्दुलिल्लाह भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि यही पानी का कतरा यहां तलाश कर रहे हैं लोग। हजारों साल पानी 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 पुकारते रहेंगे। वहीं यस्तगीसु, इस्तिगासा माने तलब करना, क्या पानी तलब करेंगे। सूरह कहफ के अल्फाज आते हैं, युगासु, पानी दिए जाएंगे, बिमाइन, ऐसा पानी, कल मुहल, तेल की तरह, यशबिल वजूह, मुंह को भून डालेगा, जैसे मुंह से करीब करेंगे पूरा मुंह जल जाएगा। बिस शराब, पीने की बहुत बुरी चीज है, वसात मुत्तफका, और ठहरने का बहुत बुरा मकाम है। तो ये पानी हजारों साल के बाद मिलेगा। अव्वल तो मुंह जल जाएगा, पूरा चमड़ा निकल जाएगा, अगर थोड़ा बहुत अंदर भी चला गया तो कुरान करीम की आयत सूरह मोहम्मद में इरशाद है अल्लाह का कि अंदर की अतरियां पूरी कट के गिर जाएंगी। फकत्ता अमआहुम सुकुमान हमीमन फकत्ता अमआहुम, गर्म पानी दिया जाएगा तो अतरियां पूरी कट के गिर जाएंगी। सूरह मोहम्मद पारा 26 के अल्फाज हैं। और अगर ये पानी कहीं जिस्म पर पड़ गया, सर पे पड़ गया, अल्लाह फरमाते हैं ऊपर की खाल उतर जाएगी पूरी। युसब्बु मिन फौक़ि रुऊसिहिमुल हमीम युसहरु बिही मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद, अंदर का भी बाहर का भी सब कट जाएगा। क्यों? ये रहमत के लायक नहीं रहेंगे, दुनिया में इन्होंने गद्दारी की है। अल्लाह का रिज़्क़ खाया है, सजा गैरों को किया है। अल्लाह का पानी पिया है, दूसरों को गीत गाते रहे हैं। अल्लाह की फिजाओं में जीते रहे हैं और तारीफ कसौटी करते रहे हैं। मुसलसल बागी है ये, जिसकी जमीन पर चलते हैं, जिसके आसमान तले रहते हैं, जिसके पानी से फैजाब होते हैं, जिनके जानवरों का दूध पीते हैं, जिनसे शहद इस्तेमाल करते हैं, जिस खुदा के हुक्म से जमीन आसमान बनाए गए हैं, उन तमाम की ये हमेशा नाशुक्री करते रहे हैं। और ये अल्लाह का वादा कुरान में आ चुका है, लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम व लइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। नाशुक्री किया इन्होंने, अब अज़ाब सख्त है हमारा, भुगतते जाओ। इन काफिरों पर जहन्नम में इतनी पुकार के बावजूद ना पानी ना दाना मिलेगा। उसकी वजह क्या है? अल्लाह ने बयान किया है, अल्लज़ीना तख़ज़ू दीनहुम लहवन व लाइबा व गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया। दो सिफत बताई अल्लाह ने, वल्लज़ीना, जिन लोगों ने इत्तख़ज़ू दीनहुम, बना लिया था अपने दीन को, क्या बना लिया था? लहव व लाइब। लहव और लाइब ये दो लफ्ज है। दीन तो लहव व लाइब नहीं है, दीन तो समझदारी की बात है, संजीदगी चाहता है, मतानत चाहता है, वकार चाहता है, तवज्जो चाहता है, इखलास चाहता है, अनाबत चाहता है, रुजू मांगता है। इन्होंने दिन को मजाक समझा है, मर्जी। अल्लाह की तरफ से मौजूद खड़ा हुआ है, उसके अल्फाज का मजाक,
نماز کا مذاق, قرآن کا مذاق, اس کے حکام کا مذاق, رسولوں کا مذاق, ان کی باتوں کا مذاق. آج پورے عالم میں ایک ایک سنت کا مذاق ہو رہا ہے. سڑکوں پر لڑکیاں ایسے لباس نظر آتی ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کل قیامت ہے, پرسوں نہیں آئے گی, کل ہی آئے گی قیامت. آپ اگر تتبع کریں تو جن جن قوموں پر اللہ کا عذاب آیا تھا, جن جن گناہوں کی وجہ سے, وہ سارے گناہ آج اکٹھا ہو چکے ہیں. عذاب آ جانا چاہیے, لیکن صرف نبی پاک کی وہ دعا ہے کہ میری امت پوری کی پوری ایک بار ہلاک نہ کر دی جائے, اس وجہ سے رکے ہوئے ہیں. ورنہ سارے عالم میں قوم ہود ہو, قوم سمود ہو, قوم عاد ہو, قوم فرعون ہو, جن جن پر عذاب آیا ان کی خرابیاں آپ تلاش کر لو, اور سب کے سوال موجود ہیں, سب موجود ہیں. لیکن عالم کی عذاب اس واسطے نہیں آ رہا ہے. تو یہ ہمیشہ مذاق کرنے والے دین کا مذاق کرتے ہیں. ٹخنے سے نیچا کوئی کپڑا ہونا جائز نہیں ہے. رسول پاک نے واضح کر دیا ہے کہ جو کپڑا ٹخنے سے نیچا ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. بخاری کی روایت ہے, ما اسفل من الکعبین من الازار فهو فی النار. اس حدیث کے ہوتے ہوئے یہودی کا اور نصرانی کا اور مشرک کا لباس اگر ٹخنے سے نیچا ہے تو مجھے کوئی تعجب نہیں بات, لیکن جو نبی پاک کے عشق کا دعویٰ کرتا ہو, جو قرآن کریم کو تسلیم کرتا ہو, جو نبی کے حکموں پر جان دینے کو تیار ہو, اس کا لباس کیوں سدھرتا نہیں ہے؟ اس کے دل میں نبی کے حکم کی عظمت کیوں نہیں ہے؟ نبی نے وارننگ دی ہے, ٹخنے سے نیچا جو لباس ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. کیا نبی کی بات کا یقین نہیں آ رہا ہے یا ان کی دھمکیوں کو ہلکا سمجھا جا رہا ہے؟ یہ ہے مذاق کرنا دین کا. ایک مثال دیا میں نے, جائزہ لے کر دیکھو. سارے جہاں سے باخبر, اپنے جہاں سے بے خبر. پہلے اپنے گھر سے کام ہونا چاہیے. قرآن کریم کی پیشکش پہلے اپنے گھر میں ہو, اپنی بیوی پر, اپنے باپ پر, اپنے بھائی پر, اپنی بہن پر, اپنے کنبہ قبیلے پر قرآن کو پیش کرو. تطہیر یہاں سے شروع ہوتی ہے. سارا جہان سارے عالم کی فکر میں ہے, اپنے گھر سے بے خبر. ابراہیم نمونہ ہے, انہوں نے پہلے اپنے باپ سے کہا وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ. اپنے باپ سے پہلے کہا, پھر اس کے بعد قوم سے کہا. تو دین کا مذاق اڑانے کی شکلیں ہیں یہ. فرمایا جنہوں نے بنا لیا تھا اپنے دین کو لہو و لعب. لہو اور لعب دو لفظ اردو میں استعمال ہے, لیکن تھوڑا سا فرق ہے دونوں میں. الذین اتخذوا دینہم, جنہوں نے بنایا تھا اپنے دین کو لہو و لعب. لعب کے معنی کھیل کود جس میں جسمانی ورزش ہو, اور لہو کے معنی ایسا تماشا جس میں ذہنی عیاشی ہو, ذہن مضبوط نہ ہوتا ہو. شطرنج کیا ہے؟ یہ لعب نہیں ہے, یہ لہو ہے. ٹی وی دیکھنا کیا ہے؟ یہ لعب نہیں ہے, لہو ہے. ہر وہ تماشا جس سے ذہنی عیاشی ہوتی ہو ان کو ہم لہو کہیں گے. 21واں پارہ سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو بھٹکائیں. لہو الحدیث کا مصداق آج ٹی وی ہے. اس زمانے میں کیا تھا مصداق؟ ٹی وی نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لہو الحدیث سے کیا مراد تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, قرآن کی بات صحابہ کرام سنتے تھے, اس میں مشرکین مکہ بھی آتے تھے. لوگوں نے کہا نبی سے ان کو دور کرو ورنہ بات سن لیں گے, اسلام میں آ جائیں گے, دور دور رکھو. تو کیا کریں؟ ایک گویا عورت کو بلایا, مغنیہ جسے کہتے تھے, گانے والے کو بلایا, ڈانسر کو, رقاصہ کو, اور اس کے بعد اس زمانے کی لمبی داستان اشعار کی شکل میں دے دیا. اب وہ گاتی تھی اور ناچتی تھی. بھلا گانا سننے والے زیادہ ہوں گے یا قرآن سننے والے؟ نہ اس وقت تھے زیادہ, نہ آج ہو سکتے ہیں. آج بھی بازو میں گانا لگا دو, دیکھو بھی آپ یہاں سے آدھا بھاگ جائیں گے. گانے کی وجہ سے, گانے کی رنگت کی وجہ سے, اور تو نمائش میدان میں قوالی ہوئی, پورا بھرا لبا لب سنا, لبا لب بھرا. لیکن قرآن کریم زندگی پوری گزر جانے کے باوجود نہ سمجھ میں آیا ہے نہ اب تک کوشش ہوئی ہے. اور جہاں کہیں درس قرآن ہوتا ہے وہاں لوگوں کو بلانا پڑتا, تشویق دینا پڑتا, سمجھانا پڑتا, ترغیب دینا پڑتا. کوئی کام نہیں ہے تب جا کے تشریف لائیں گے. اگر کوئی کام نکل گیا تو یہ کام ہی سمجھتے نہیں. سب سے چھوٹا اور آخری کام یہ ہے, کوئی کام نہیں چھوڑ جائیں گے, چھوٹا سا کام. تو لہو الحدیث کہتے ہیں ایسی بکواس جو انسان کے ذہن کو عیاشی کی طرف مجبور کر دے, لوگ جڑ جائیں اس کی طرف. چاہے سینما ہال میں ہو, چاہے ٹی وی میں ہو, گانا گانے والی عورت کی آواز فحش کلامی کے ساتھ, ناچنے کے ساتھ, اس کو لہو الحدیث کہا ہے قرآن نے. ٹی وی کی مذمت پر یہی آیت کوٹ کی جاتی ہے. 21واں پارہ سورہ لقمان کی آیت ہے. یہاں اللہ نے کہا ہے دین کو لہو بنا لیا. لہو کے معنی ذہنی عیاشی, مزہ آئے تو کر لو, مزہ نہ آئے تو نہ کرو. اسلامی کاموں میں سے جو کام میں مزہ آتا وہ کام لوگ کر لیتے, اسلامی کاموں میں سے جن کام میں مزہ نہیں آتا اس کو چھوڑ دیتے. یہ جہاد کیا ہوتا؟ جہاد کا نام سن کر وہاں کھڑا ہو جاتا. کیوں؟ مشقت سے بھرا ہوا ہے. اپنے نفس کے خلاف چلنا یہ جہاد ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ میدان کارزار میں تلوار کھینچنا ہی جہاد ہے. وہ تو قتال ہے, وہ آخری چیز ہے. پہلے آپ کا وجود اس قابل ہو کہ خدا کا حکم مانے. اپنے نفس کے خلاف چلنا یہ جہاد ہے. اللہ نے جو حرام کہا ہے اسے نہ کھانا جہاد ہے. اللہ نے کہا ہے کہ ان کا حق ہم کو دے دو مال کی محبت کے باوجود, یہ جہاد ہے. جھوٹ بولنے کا موقع آتا ہے فائدے کی نیت سے, سچ بولو چاہے گھاٹا ہو جائے, یہ جہاد ہے. سلطان ہے, بادشاہ ہے, حاکم وقت ہے, صحیح بات کہہ دیں گے گردن مار دے گا, صحیح بولنا جہاد ہے. خواہش ہے, ارمان ہے, کسی مقام پہ جانے کی نیت ہے, ماں باپ منع کرتے ہیں نہ جانا, جہاد ہے. اپنے نفس کے خلاف کرنا اصل جہاد ہے. حدیث کے الفاظ سنو, نوٹ کرو. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الاعمال ما اکرہت علیہ النفوس, جس پر دل کو ناگواری ہو وہ سب سے عمل میں افضل ہوتا ہے. ہمارا اسلام کیسا ہے؟ جو دل چاہے وہ ہم کریں گے, جو دل نہ چاہے وہ ہم نہیں کریں گے. تو ترازو ہمارے یہاں رکھی اللہ نے. یہ ہے دین کو لہو و لعب بنانا. ہم اپنے نفس کو ترازو نہ بنائیں, نبی کے قول کو ترازو بنائیں. یہاں حکم ہے تو ہمیں کرنا ہے. بظاہر دنیا لٹی نظر آتی ہے. تو دو لفظ ہیں, ایک ہے لہو اور ایک ہے لعب. لعب کے معنی کھیل کود, تیر اندازی کرنا, گھوڑ دوڑ کرنا, کرکٹ کھیلنا, والی بال کھیلنا, جس میں جسم کی حرکت ہوتی ہے, اس کو لعب کہتے ہیں. یہ منع کیوں ہے؟ تو یہ تو ہمارے پاس مطلوب ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازی کرو, گھوڑ سواری کرو, تیراکی کرو, دوڑ میں مقابلہ کرو, یہ تو حکم دیا گیا. یہ منع نہیں ہے. یہ منع کب ہے؟ جب اس میں انہماک, اس میں مشغولی, اس میں لگن اتنی بڑھ جائے کہ اذان ہوتی رہے, جماعت ہوتی رہے, ابا پکارتے رہیں, کچھ بھی کام بھی کرتا رہے, ہم تو کھیل میں لگے ہوئے ہیں, اب منع ہے. یا کھیل کی محبت میں ننگے ہو جائیں, چٹی پہن کے کھیلنا شروع کر دیں, اب منع ہے. حکم یہ ہے ناف سے گھٹنے تک سطر ہے, کسی کی نگاہ نہ ڈالنے کا موقع دو, نہ ڈالو. ننگے نہا رہے ہیں یا ننگے کھیل رہے ہیں, منع ہے. اب منع ہے اس کی. تو ننگا سطر ہونے کی بنا پر منع ہے, نماز چھوڑنے کی بنا پر منع ہے, ماں باپ کی بات نہ ماننے کی بنا پر منع ہے. اگر کھیل جسم کی مضبوطی کے واسطے ہو, ورزش کی نیت سے ہو, تو گھوڑ سواری بالکل جائز نہیں بلکہ سنت ہے. گھوڑ سواری کا مقابلہ سنت ہے, تیر اندازی سنت ہے, تیراکی سنت ہے. مضبوطی کے لیے, توانائی کے حصول کے لیے, جسم کی پختگی کے لیے
بالکل سنت ہے، بلکہ اللہ کا بھی حکم ہے، رسول اللہ کا بھی حکم ہے. سورہ انفال 9واں پارہ اللہ فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، گھوڑوں کو باندھ کے رکھو مضبوطی کے واسطے تاکہ دشمن تمہارا اور اللہ کا تم سے ڈر جائے، مرعوب ہو جائے. حکم دیا اللہ نے. تو اس معلوم کیا ہوا؟ لعب منع نہیں ہے، ہاں لہو مطلق منع ہے.